جناب خلیل اللہ شریف حیدرآباد دکن انڈیا سے آپ نے 3 اشعار بھیجے ہیں۔ نمبر 1، قطب حق قیوم ملت شیخ احمد کے لیے، بخش دے یا رب مجدد الف ثانی کے لیے۔ دوسرا شعر، معاف فرما سب خطائیں قیوم دین کے واسطے، خواجہ معصوم شمس العارفین کے واسطے۔ تیسرا شعر، سلسلہ آباد ہو قیوم زمانی کے لیے، خواجہ معصوم قطب ربانی کے لیے۔ ان 3 اشعار کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ اشعار پڑھنا کیسا ہے۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ دیکھیں، قیوم اور حی یہ دونوں اللہ کی خاص صفتیں ہیں۔ حی کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا، قیوم کا معنی باقی رکھنا۔ اگر یہ باقی رکھنا اور زندہ رکھنا اللہ رب العزت کا فعل ہو تو محققین کے نزدیک وجودی ہے، اس لیے کہ امام اہل سنت قاضی ابو بکر باقلانی اور امام الحرمین اور امام راضی کے مذہب پر بقا عین وجود کا نام ہے، اور وجود سے زائد کسی صفت کا نام نہیں ہے۔ لہذا قیوم یعنی باقی رکھنا یہ ایجاد کے معنی میں ہوگا جو کہ وجودی ہے، لیکن ائمہ کشف و شہود کے مذہب پر بقا ہر چیز کی امثال کے تجدد کا نام ہے۔ لہذا ابقاء اس معنی میں ہر چیز حتیٰ کہ جواہر کے امثال کو ہر لمحہ ایجاد کرنے کا نام ہے۔ اس لیے جس طرح باری اور خالق جیسی صفات کا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے اطلاق جائز نہیں، اسی طرح قیوم کا اطلاق بھی غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، بلکہ اس کا غیر اللہ پر اطلاق کرنا علماء کرام کے نزدیک کفر ہے۔ چنانچہ مجمع الابحر شرح ملتقى الابحر میں ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہ ہو، یا جہالت، عجز اور نقص کی نسبت اس کی طرف کرنا، یا وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں ان کا مخلوق پر اطلاق کرنا، جیسے لفظ قدوس ہے اور قیوم ہے، رحمان ہے، اس کے علاوہ بہت سے صفات ہیں، تو یہ کفر ہے۔ جیسا کہ مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر کے باب المرتد میں یہ مذکور ہے۔ لہذا قیوم زمان یا قیوم ملت یا اس طرح کے الفاظ غیر اللہ کے لیے بولنا ہرگز جائز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے الفاظ کا غیر اللہ پر اطلاق کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔